اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں سائمہ شیخ۔ تمام امت مسلمہ کو نئے سال کی آمد کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ سال ہم سب کے لیے ایمان کی سلامتی کے ساتھ خیر اور عافیت کا باعث بنے۔ یکم محرم الحرام آج اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے اور آج کے دن کی نسبت اور حوالہ یہ ہے کہ آج امیر المومنین خلیفہ دوم جانشین پیغمبر دعائے قلب رسول دعائے قبول رسول انتخاب رب العالمین فاتح کیسر و کسرا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق اعظم ہے اور فاروق کے معنی ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا، لیکن آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور روایتوں میں آتا ہے آپ سے قبل 39 افراد اسلام لا چکے تھے اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 40 کے عدد کو مکمل فرمایا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب کسی معاملے پر آپ رائے دیتے تو بعض اوقات آپ کی رائے کی بدولت قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ پہلے شخص ہوں گے کہ جس سے اللہ رب العزت مصافحہ فرمائے گا اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ شان عمر کے کیا کہنے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کفار کی روح کانپتی تھی اور ایک یہودی آپ کا انداز حکمرانی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر مزید 10 سال تک حکومت کر لیتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ عمر فاروق ہی وہ ہستی ہیں کہ آج بھی غیر مسلم ایوانوں میں ان کا چرچا ہے اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول و ضوابط آج بھی غیر مسلم عدالتوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایسی شخصیت جو 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کرے، لیکن کبھی بھی آپ نے 7 یا 9 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا۔ آپ بیت المال کے خزانے کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، لیکن کبھی آپ کے دسترخوان پر 2 سالن نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے 82 یا 83 ادارے حکومت میں بنائے، پولیس کا محکمہ بنایا، دفاتر قائم کیے، مساجد تعمیر کی۔ آپ نے 10 سال 6 ماہ 4 برس تک دور خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور 26 ذی الحج سن 23 ہجری کو نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی نامی کافر نے آپ پر ایک زہریلے خنجر سے وار کیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ بوقت شہادت آپ کی عمر 63 سال تھی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو مبارک میں مدفون کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سچا عشق عطا فرمائے۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان اور اسلامی مملکت کے تمام حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل، ان کے جیسی حکمرانی اور ان کے جیسی بصیرت عطا فرمائے اور ہم